آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو فیاتونہ فیقول لست ہناک۔ سارے کے سارے لوگ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے، پھر نوح علیہ السلام سے کہیں گے میں بھی معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے اہل کو طوفان کے عذاب سے نجات دے دوں گا، مگر ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اب باپ جب اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھے تو کتنا غم ہوتا ہے، جبکہ وہ اس کو کہہ بھی رہے تھے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر وہ سوار نہ ہوا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، والد کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ ایسے منظر کو دیکھ کر جب حضرت نوح علیہ السلام کا دل دکھی ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کے وعدے سچے ہیں۔ بس اتنی بات کرنی تھی کہ رب کریم کی طرف سے جواب آیا، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے برے عمل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان برائی کا مرتکب ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنی نسبت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سگے بیٹے کے بارے میں فرما دیا کہ وہ تیرا بیٹا تو ہے مگر تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اس کے بعد رب کریم نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ پڑھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والا کام نہ کرے۔ اس بات کا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا صدمہ ہوا کہ فوراً اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے کیونکہ میں نے ایک ایسی بات کہی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اب اس بات کی وجہ سے بھی ان کو قیامت کے دن حیا آئے گی کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کیسے جاؤں۔ چنانچہ وہ کہہ دیں گے لست ہناک، میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فیقول ایتو خلیل الرحمن، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، فیاتونہ فیقول لست ہناک، چنانچہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک بات ایسی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہوئے حیا محسوس ہوگی۔ قوم نے کہا تھا کہ آؤ میلے میں چلتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ واقعی بسا اوقات انسان کی طبیعت کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہی ہوتی، اس وقت ایک ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر ان حضرات کے اندر صدق اتنا تھا، ان حضرات کے اندر سچائی ایسی تھی، اس وقت ایک ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مگر ان حضرات کے اندر صدق اتنا تھا کہ صرف اس لفظ کے استعمال کرنے پر ان کو اللہ تعالیٰ سے حیا آئی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے ایتو موسیٰ عبدا کلمہ اللہ وآتاہ التوراۃ، آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاؤ، وہ یہ ہستی ہے جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام فرمایا اور ان کو اللہ رب العزت نے تورات شریف عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے، فیاتونہ فیقول لست ہناک، سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحْيِي مِن رَّبِّي، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اس لیے میں پروردگار کے سامنے جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی قوم کا آدمی کسی سے جھگڑ رہا تھا اور وہ منع کرنا چاہ رہے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی اس کو ہٹانے کے لیے ہاتھ مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے ایک پنج لگایا، اس بندے کا ناک آؤٹ ہو گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ ارادہ نہیں تھا مگر ایسا ہو گیا۔
اب اس بات کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے سے شرم آئے گی، لہٰذا وہ کہہ دیں گے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر سفارش نہیں کر سکتا۔ فیقول ایتو عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ اللہ وروحہ، پھر وہ فرمائیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے لست ہنا ایتو محمد عبد اللہ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ فیاتونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، فانطلق، میں چل پڑوں گا۔ اس وقت رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کا ظہور ہوگا، جیسے ہی مخلوق آ کر کہے گی کہ ہماری شفاعت کرا دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلق، میں چل پڑوں گا حتی استاذن علی ربی فیوزن فاذا رأیت ربی وقعت ساجدا فیدعنی ما شاء ثم یقال ارفع راسک وسل توتا وقل یسمع واشفع تشفع، حتیٰ کہ اللہ رب العزت سے میں اجازت مانگوں گا اور مجھے اجازت دے دی جائے گی، پھر جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ کرنے کی جتنی توفیق دیں گے میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ پھر کہا جائے گا اے محبوب اپنا سر اٹھا اور مانگ، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا، اور آپ شفاعت فرمائیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ فرفع راسی فاحمدہ بتحمیدین یعلمنیہ، پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے، ایسی حمد جو نہ پہلے کسی نے بیان کی ہوگی اور نہ اس کے بعد کوئی اللہ کی ایسی تعریف بیان کر سکے گا۔ ثم اشفع، پھر میں شفاعت کروں گا، فیحد لی حدا، پھر اللہ تعالیٰ ایک حد متعین کر دیں گے کہ آپ اتنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں، فادخلہم الجنہ، چنانچہ ان لوگوں کو میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم اعود الیہ، پھر میں اللہ رب العزت کے سامنے آؤں گا۔ دیکھو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے جتنا پسند فرمایا اور اجازت دی اس کے مطابق لوگ جنت میں چلے گئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں اور خطا کاروں کو جہنم میں دیکھ کر آرام سے نہیں بیٹھیں گے، چنانچہ فرمایا ثم اعود الیہ، پھر میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ اشْفَعْ، پھر وہی سارا معاملہ ہوگا اور میں شفاعت کروں گا اور اللہ رب العزت میری شفاعت کو قبول کریں گے۔ فَيَخُدُّ لِي حَدًّا، پھر ایک اور مقدار متعین ہوگی کہ اب اتنے بندوں کو لے جاؤ، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، پھر میں ان کو لے کے جنت میں پہنچاؤں گا، ان لوگوں کو لے کر جنت میں داخل کروں گا۔ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، پھر میں تیسری مرتبہ لوٹ کے آؤں گا، ثم اعود الرابعہ،